الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا حضرت رئیس ملت مد ظلہ العالی داماد برکاتم العالیہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ شاہ میرا، اور حضرت سید السادات خاندان کچوچا کے چشم و چراغ، حضرت معین المشائخ و معین الملت حضرت معین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتم العالیہ، شہزادہ رئیس ملت، عالم نبیل، فاضل جلیل، مصلح قوم و ملت، مجاہد اہل سنت، حضرت مولانا جامی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتم العالیہ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے استاذ محترم حضرت مولانا ناظم صاحب قبلہ، جامعہ جمدہ شاہی سے تشریف لائے استاذ محترم و دیگر سنی دعوت اسلامی کے ذمہ دار حضرات جو راجستھان سے تشریف لائے، اور دیگر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، اللہ رب العزت کا یہ بہت بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں سرکار غوث پاک کے بیٹے کے عرس میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا۔
پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتیں دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوبوں کے قریب کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، اپنے دربار سے دھتکار دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مسجد کو آنے سے نہیں روکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ٹھنڈا سنتے بولے تو میں تقریر میں بھی تاثرات پیش کر دیتا ہوں۔ اپن فجر کی اذان تک بیٹھنا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو مسجد کو آنے سے نہیں روکتا، اللہ اس کو مدرسے کو جانے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو کعبے کا طواف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ میں اللہ کی قدرت سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ باتاں سمجھ گئے تو کبھی وہابی بنتے ہی چلے زندگی میں، صرف عاشق بنتے، صرف عاشق بنتے۔ اور یہ فارمولا ہی ہے، یہ پوری کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا نچوڑ ہے جو میں لے کے آ کے آپ کو رئیس ملت کی نگرانی میں سنا رہا ہوں۔ تو اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو کعبے کے طواف سے بھی نہیں روکتا، قرآن کی تلاوت سے بھی نہیں روکتا، داڑھی رکھنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو کھٹکے مارنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکتا، اللہ اس کو فتویٰ لکھنے سے بھی نہیں روکتا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ اس کو فتویٰ لکھنے سے بھی نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، سن لو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ جب کسی کو ملعون و مردود کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ جو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنے فضل کے دروازے بند کر دیتا ہے، نوازش و انعامات کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، عطا و کرم کے معاملے اس کے اوپر اللہ بند کر دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی سن لو مسلمانوں، اللہ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اللہ اسے صرف نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ تمام عبادات، تمام تقویٰ اور تمام تلاوت کے بعد اللہ اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا نصیب کر دیتا ہے، اپنے پیاروں کی غلامی عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ذرا غور کر کے دیکھو، ابلیس جنت میں تھا، کہاں تھا؟ ارے ذرا زور سے بولو جی، ایسا بولو بازو والا اٹھ جانا۔ کہاں تھا؟ جنت میں تھا، اور 5-6 سال سے نہیں تھا، ہزاروں سال سے تھا۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ اب ان کو پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہیں، اب ان کو پیدا کیا جن کے ذریعے سے اب 1,24,000 پیغمبر آنے والے ہیں۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کی صلب سے نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کی اولاد میں آمنہ کا لال پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے اب ان کو پیدا کیا جن کے بچوں میں کروڑوں اولیاء پیدا ہونے والے ہیں۔ تو رب نے کہا اب وہ آ رہا ہے جس کے ذریعے میرا محمد آئے گا، جس کے ذریعے 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، جس کے آنے سے کروڑوں اولیاء آئیں گے۔ ادھر آؤ، ان کو سجدہ کرو، ان کو زور سے بولو، ان کو۔ یہ سجدے کا جھگڑا روز اول سے ابھی بھی چل رہا، سالو ہو رہا ہی نہیں، سالو ہی نہیں ہو رہا۔ نہ وہاں سجدہ عبادت کا تھا، نہ یہاں سجدہ عبادت کا ہے۔ کوئی اگر جھک گیا تو لوگاں کیا بولو سجدہ ہے، تیری سمجھ کا پھر ہے، ہولے وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ
تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ تیرے عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ وہ تو تعظیم، وہاں بھی تعظیم تھی جہاں بھی تعظیم ہے، وہاں بھی عقیدت اور محبت کی بات تھی، یہاں بھی بات محبت کی ہے۔ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور دیوانے لوگ ان کو بول رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں بول کے، جو خدا کو سجدہ دن میں 5 مرتبہ کرنے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ گمت کی بات۔ تو میرے پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھیے گا۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کا احترام کرو، تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ذرا زور سے، سوائے ابلیس۔ ابلیس سجدہ نہیں کرا، تعظیم نہیں کرا۔ ابلیس تعظیم، بولو ابلیس تعظیم۔ تو اب جتنے تعظیم نہیں کرتے وہ بھی ابلیس بن جاتے۔ ابلیس تعظیم نہیں کرا، ہمارے پاس تعظیم کا حکم ہے، احترام کا حکم ہے، ادب کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے، اخلاق کا حکم ہے۔ ابلیس تعظیم نہیں کرا۔ تو اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے کیا فرما رہا ہے؟ کیوں نہیں کرا ابلیس تعظیم؟ کیوں نہیں کرا؟ استکبر، اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا۔ کس بات کا غرور تھا؟ اللہ نے اس بات کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ ابلیس کو یہ غرور تھا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس بات کا غرور تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، ان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی والے پہ آگ والے کو فضیلت ہے۔ جھگڑا پرانا ہے، دیکھو آپ، انہیں کہا بول رہا میں ان سے بہتر ہوں، دادا یہ بولے، پوترے کہا بول رہے ہم ان کے برابر ہے۔ محبوب کے ساتھ ٹینشن لے لیا۔ اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا، بولے توبہ کا دروازہ کھولا گنہگار کے لیے۔ گناہ کرتا تو بخش دیتا، چوری کرتا تو بخش دیتا، زنا کرتا تو بخش دیتا، بدکاری کرتا تو بخش دیتا، رحم کاری کرتا تو حرام کاری کرتا تو بخش دیتا، ظلم کرتا تو بخش دیتا۔ ارے اگر توبہ کا دروازہ ہر گنہگار کے لیے میں نے کھول کے رکھا ہے، لیکن بدبختے تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے محبوب کی بے ادبی کی، تو نے گستاخی کی، اور سن رب کی بارگاہ میں کروڑوں گناہ کر کے آ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی شان میرے پاس ہے، میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوبوں کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا خطاب فرمایا؟ دیکھیے کیا خطاب فرمایا، رب فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، پس نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ اور سن، قیامت کی صبح تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ مردود بھی کر دیا اور قیامت کی صبح تک کا ڈکلیریشن بھی کر دیا، اور پھر کر کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کی صبح تک لعنت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، میں یہ ساری بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، محبوب کی چوکھٹ سے دور کر دیا۔ وہ ایک چوکھٹ کو اگر مان لیتا، بولے سرکار آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، قصہ ختم تھا، ٹینشن ختم ہوگا تھا۔ انہیں ایک کو نہیں مانا، یہ بازو والا کس کو بھی نہیں مان رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج شاہ میران کا عرس ہے، تو گجرات میں، پورے گجرات میں اطلاع اعلان ہے نہیں، مگر بازو والا نہیں آیا، کئی کو نہیں آیا، میں مانتا ہی نہیں۔ اور دیوانے تو یہاں آیا تو تے کو معلوم ہوتا تھا رات کے 3:53 ہو رہے ہیں،
اور یہاں کی نورانیت کا ماحول تو دیکھو. اور یہ دیوانے کو جلسہ دکھ رہا، میرے کو بغداد والے غوث کا فیضان اعظم دکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. ایسی چلنے دو ذرا بیچ بیچ میں. اب ذرا مسئلے کو سمجھو. میں بالکل شارٹ کٹ جا رہا ہوں، بالکل شارٹ کٹ، کیونکہ میں ایک شعر بولنے والا ہوں جامی میاں کے صاحب. اکثر لوگاں بولتے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، مگر آج تاریخ بدل گئی. بڑی دیر کر دی مہمان بلاتے بلاتے. اتنی دیر کر دی مہربان کہ صبح نکلنے والی ہے. تو اب ذرا جلدی جلدی سن لیتے ہیں. دیکھو اللہ جب مردود کرنا چاہتا تو محبوبوں سے، اور فرشتے سجدہ کیے، محبوب کو سجدہ کیے، مردود نہیں ہوئے، محبوب ہو گئے. جو محبوبوں کو چاہتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے، جو محبوبوں سے بغاوت کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے. یہ فارمولا پہلے آسمانوں میں بنا، بعد میں دنیا میں بھیجے. یہ دستور پہلے بنا، بعد میں دنیا میں بھیجے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. وہ جانتا ہے دنیا میں جا کے اللہ بہت خطرناک کاماں کریں گے، لوگ ڈینجر کاماں کریں گے، نئے سو باتاں کریں گے، پورا کھائیں گے کھجائیں گے، سب کریں گے، مگر بزرگوں کرنے نہیں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، بولے پہلے دیکھ لو یہ قصہ. انہیں ہزاروں سال جنت میں رہ کے جنت میں رہ نہیں سکا. ابے حولے تو جنت دیکھا ہی نہیں تو گستاخی کر کے جاتا کیسا؟ نہیں، انہیں رہ کے نہیں رہ سکا. پھر تو دیکھا ہی نہیں تو جاتا کیسا گستاخی کر کے؟ اب دیکھو ایک بات اور لطیف نکتہ. حضور ارشاد فرمائیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوں گا، 72 دوزخی ہوں گے. بولے سبحان اللہ. ایمانداری سے بولو 72 نماز نہیں پڑھ رہے. میں لاسٹ ٹائم عمرہ کو گیا تھا بینڈ ہونے سے پہلے، تو وہاں گیا تو میرے کو ایک قادیانی ملا. انہیں بھی ہاتھ چوما. جی آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں انڈیا سے ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا قادیانی ہوں. کیوں چوما ہاتھ؟ تو وضو نہیں غسل کرنا پڑے گا. دیوانے تو کیوں ہاتھ چوما؟ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، قادیانی بھی عمرہ کو آ رہا، حج کر رہا، نماز پڑھ رہا. پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے قادیانی کافر ہے. سبحان اللہ بولو بھائی. قادیانی کافر ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک کافر بھی عمرہ کو آ رہا، حج کو آ رہا. کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ انہیں اپنے مذہب کو صحیح جان کے انہیں نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، حج بھی کر رہا، عمرہ بھی کر رہا. پھر رسول اللہ بول رہے ہیں کہ 73 میں 72 دوزخیہ بول رہے ہیں، اور پورے 72 ہمارے سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے زبردست ہے پٹھے، 5 وقتوں میں پڑھو رہے، بولتے ایک ہی وقت میں پورے 5 پڑھ دے رہے. یہ الگ نیا سسٹم ہے، نئے ایجادات دنیا کے اندر. اتنا خطرناک دور چل رہا، کیا بولنا، کس کو بولنا، کب بولنا، سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی ایک 2-3 لوگ رہے تو بیٹنگ کر سکتے ہیں، ہر طرف سے بال آ رہا، کدھر سے مارنا سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنا دور قریب جا رہا قیامت کے، اتنے فتنے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ دے رہے ہیں بھائی. عجیب و غریب ہے. اچھا ہمارے بیچوں میں بھی رہتے بعض لوگ عجیب و غریب نئے ٹینشنہ لے کے اٹھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. ارے تو نکو جا رہے بابا، ذرا ٹھہر رہے، ذرا سنبھل، کہیں کچھ جلدی اڑ جا رہا. تو اب آپ سوچئے، پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تقویٰ ہے، داڑیاں بھی ہے، شملے بھی ہے، جبے بھی ہے، خبے بھی ہے، سب ہے.
اچھا آپ سمجھ رہے خالی اہل سنت میں مرشد ہے؟ نہیں، پورے 72 لوگوں میں تقریباً کا مرشد ہے. ان کا نے بھی پیری موریدی ہے. اپنے پاس تو پیری موریدی خالی پھو بولنے کی دعا پڑھ کے پھونکنا ہے مریدوں کو. وہاں تو مرید کن سے نذرانہ لیے تک جنت میں نہیں جاتا انہیں. 73 میں ایسے بھی ہے. ہاں ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو، مذاق نہیں کر رہا ہوں. 3 بجے رات کو بٹھا کے 4 بجے کیسے باتیں کر رہے سمجھ رہے؟ نذرانہ دیا حضرت کو تو حضرت بولتے ہیں ہاں جاؤ فکس ہوگا، جاؤ جنت میں مقام فکس ہوگا تمہارا. ایسا سسٹم بھی ہے دنیا کے اندر. آپ لوگ نہیں معلوم، آپ لوگ بھولے لوگ ہیں. تو آپ مسئلے کو سمجھو. پھر یہ اتنا سب کر کے پٹھے پھر دوزخ میں جائیں گے کئی کو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب 4 بج رہے نہیں، آسانی سے سمجھ میں آتا. مسئلے کو سمجھو. جائیں گے کئی کو دوزخ میں؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکات دے کے، حج کر کے. آمینہ کا لال کہا بھائی. اور میرے نبی فرماتے سنو، اگر کوئی تم سے کہے کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا اور مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا، تو تم اس بات پر یقین کر لو. مگر کوئی کہے کہ محمد عربی کی بات غلط ہے تو اللہ کی قسم اس بات پہ یقین مت کرو. فرمائے میرے نبی کہہ دیے ایک جنتی ہے، 72 دوزخی ہے. تو سنو، یہ دوزخی نماز پڑھ کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ روزہ رکھ کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ حج کر کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ زکات دے کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ داڑھی، جبہ، خبہ، شملہ، سرما، عطر، کنگھی سب کر کے دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ تو کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ صرف ایک کام کریں گے. کیا؟ خدا کے محبوبوں کے ساتھ غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے. رب کہے گا سب کچھ تو برداشت ہے مگر یاروں سے غداری برداشت نہیں ہے. اللہ کو گستاخی پسند نہیں ہے. پورے 72 کا جائزہ لو آپ. کوئی صحابہ کا گستاخ. اب تو نئے مسلکاں ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں، ٹرینڈنگ. کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی جو ہے نبی کا گستاخ، کوئی خاندان نبوت کے وہ جانثار جو میدان کربلا میں جانوں کو شہید کر کے دین کو بچائے، کوئی ان کا گستاخ، کوئی ائمہ اربعہ کا گستاخ، کوئی میرے غوث و خواجہ کا گستاخ، کوئی اللہ کے محبوبوں کا گستاخ. رب نے کہا جنت میں سب جائیں گے. سارے گناہگاروں کی میرا حبیب شفاعت کرائے گا، جنت میں لے جائے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے حق سے اگر کوئی محروم ہو جائے گا تو وہ گستاخ محروم ہو جائے گا. گستاخی اللہ کو پسند. زور سے بولو، گستاخی اللہ کو پسند. اور الحمدللہ اے اللہ گنہگاروں کا نذرانہ شکر قبول کر لے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں کروڑ 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 بار شکر ہے کہ مولا تو نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ اس جماعت کا نام ہے جس میں نہ نبی کی گستاخی ہے، نہ انبیاء کی گستاخی ہے، نہ رسولوں کی گستاخی ہے، نہ صحابہ کی گستاخی ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی ہے، نہ تابعی تبع تابعی کی گستاخی ہے، نہ ائمہ اربعہ کی گستاخی ہے، نہ اولیاء اللہ کی گستاخی ہے، نہ اماموں کی گستاخی ہے، نہ محدثین کی گستاخی ہے، نہ مفسرین کی گستاخی ہے. کروڑوں اختلاف کے بعد ہم حنفی ہیں مگر شافعی مسلک شافعیہ کے امام شافعی پر ہماری جان قربان ہے، امام احمد بن حنبل پر ہماری جان قربان ہے. ہم قادری نقشبندی ہے مگر پھر بھی دنیا میں جتنے سلسلہ طریقت ہے ان سب پر ہماری جان قربان. کیونکہ اہل سنت حنفی تو بناتی ہے، قادری تو بناتی ہے مگر کسی
کسی کا گستاخ نہیں بناتی ہے۔ گستاخ مت بنو، بے ادب، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ بس اب عنوان کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، سن لو۔ تمہید تو باندھ دیا، اس کو ذہن میں رکھو۔ اچھا یہ بھی ایک بات سن لو، مردود بنانا چاہتا ہے تو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے آئے ہائے 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 محبوبوں کے قریب کر دیتا ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز، جن سے فیض لینے پہنچے سرکار مخدوم سمنا، سنو وہ بندہ نواز گیسو دراز ماں پیٹ کے ولی ہیں، مگر جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ جوان ہوئے تو آپ اپنی ولایت کی شان کے ساتھ فیض لینے کے لیے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے دربار میں پہنچے۔ وہ نصیر الدین جب اپنے گھر سے نکلے تو نصیر الدین تھے، جب نظام الدین محبوب الہی کی جوتیاں اٹھائے تو اللہ نے انہیں چراغ دہلوی بنا دیا ہے۔ ارے وہ نظام الدین محبوب الہی جب بدایون سے نکلے تھے تو نظام الدین تھے، مگر جب وہ دلی سے لے کے پاک پتن تک بابا فرید کے پاس پیدل آتے اور جاتے تھے، دلی سے لاہور تک کا سفر پیدل طے کرتے تھے، کبھی سواری مل جائے تو گڈ، نہیں ملی تو ویری گڈ، ویسا جاتے خدمت کرتے، اور وہاں جا کر پیر کے بازو گدی ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے۔ آج کل مرید کیا بر رہا، حضرت کے بازو گدی ہونا بر رہا۔ ہاں آج کل ان کا مرید بھی پٹھا دمدار ہے، کئی کو ہے بولوں کئی کو ہے، پیسے ہے اس کا نے، انہیں بول رہا ہوں بات سمجھ رہے ہیں، حضرت کے بازو گدی ہونا۔ تو مسئلے کو سمجھو آپ، سرکار محبوب الہی جب جاتے تھے، جب گئے تھے پیر کی بارگاہ میں تو نظام الدین تھے، کرتے کیا تھے وہاں جا کے؟ جاروب کشی کرتے تھے، خانقاہ بابا فرید میں جھاڑو مارتے تھے، خانقاہ بابا فرید میں جتنے رہتے تھے خدام اور سلوک طے کرنے والے جو بھی آپ کے مہمان ہوتے تھے، سرکار بابا فرید گنج شکر کے ان کے کھائے ہوئے برتنوں کو حضرت نظام الدین دھوتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھو، حضرت کی تاریخ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا۔ سرکار بابا فرید ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت نظام الدین حضرت کے لیے پانی رکھتے تھے، وہ ضرورت سے فارغ ہو کے آئے تو وضو کا لوٹا لے کے ٹھہرتے تھے، جب وہ وضو کرے تو جا کے مصلی پیر کے لیے بچھاتے تھے، محبوبوں کی دعا لیے گئے تھے، نظام الدین بن کے آ رہے ہیں تو محبوب الہی بن کے آ رہے ہیں۔ جو محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے سنو، یہ بابا فرید گنج شکر دعا لے رہے ہیں کس کی؟ سرکار خطب پاک کی۔ اور یہ خطب الدین بختیار کاکی کون؟ یہ وہ ہے دلی کا بادشاہ جن کے قدموں میں اپنے امامے اتار کے رکھتا تھا، یہ وہ خطب پاک ہے۔ اور یہ خطب پاک کیا کرتے تھے؟ کیسا ان کو خطب بختیار کاکی بنا دیا گیا؟ سنو دوستو، یہ دلی کا راجہ، یہ دلی کا شہنشاہ آج بھی دلی میں لیٹ کر نظام ہندوستان کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ سرکار خطب پاک کو یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت کیسے ملی؟ سرکار غریب نواز کی خدمت کرنے سے نصیب ہوئی ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو محبوبوں کی چوکھٹ سے سرفرازی عطا کرتا ہے۔ بغیر محبوب کے اب تک کوئی محبوب بنا ہی نہیں۔ محبوب بننا ہے، گھور کے نک کو دیکھو جی، آنسر دو۔ محبوب بننا ہے تو محبوب کو پکڑو، چھلے والے بابا کو نہیں، زلفاں والے بابا کو نہیں،
اچھا یہ گجرات کا سسٹم الگ ہے. ایک بول دیتا ہوں خالی, سوری معاف کر دینا. ہمارے ادھر چھلے والے بابا رہتے, زلفاں والے بابا رہتے, اور ہمارے پاس تو ایک ایک نئے نئے ٹیپیکل لا نکلتے رہتے. ایک تو ایسے بابا ہے, لوگ علاج کا تو سامنے گنا لے کو گنا مار رہا, گنا مار کے علاج کر دے رہا اس کا. وہ عورت بھی سامنے بیٹھ کے یوں 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 ڈھل رہی, ہاں کیا جن ہے پٹھے, پلاسٹک کی گن سے چلے آ رہا, چچورا ہے جن وہ ہولا. پھر ایک بابا ہے وہ خطرناک, ایسا یوں ایسا کر دے رہا, کرتے بہت بڑے بابا. ہمارے ادھر ایسے بابا ہے. اور یہاں گجرات کے بابا بالکل عجیب ہے. میں بالکل گجرات میں, وہ بالکل پاکستان کے بارڈر پہ, بالکل یہاں سے کودے تو پاکستان میں گرتے, وہاں لگ گئے کونے میں بیان کرنے. احمد آباد سے ایئرپورٹ سے پکڑ کے, ارے بولا کب آتا رے بھائی تیرا یہ ایریا, کب آتا رے بڑے بھائی, ابھی آتا حضرت اب بھی آتا. لے کر وہ چلتے چلتے, صحیح بول رہا ہوں آپ کو, شاہ میرا کا گنبد سامنے, احمد آباد کے ایئرپورٹ سے لے کے وہ جام نگر کو گئے تک اتنے تعریفاں کرا, مرشد کی اتنے تعریفاں کرا, اتنے تعریفاں کرا. قسم خدا کی بول رہا ہوں, دل میں محبت پیدا ہو گئی. اتنا بڑا پیر ہے, جاتے کی پیراں پڑوں گا, ہاتھاں چوموں گا, دعا لوں گا, ماتھے کو چوموں گا, پیٹ میں منڈی ڈالوں گا, فیض جہاں ہے وہاں سے نکال لوں گا بلکہ ارادہ کر لیا. وہاں گئے بعد ایک صاحب ڈور کھولے, میں بولا خادم ہوں گا, جامع میاں کے خادموں کے جیسا انہیں بھی ایک خادم ہوں گا. ڈور کھولا, میں باہر نکلا, السلام علیکم حضرت, چلیے حضرت چلو. اوپر لگ گئے, بٹھا دیا. بولا کہاں ہے رے بھائی تیرے حضرت, کا بات نہیں, گوشہ نشین ہے کیا ہے؟ کہیں کہ حضرت جی حضرت وہ جو صاحب آپ کو ڈور کھول کے ریسیو کرے وہ حضرت ہے. میں بولا اتنے انٹرنیشنل ہے, جینس پینٹ ہاف ٹی شرٹ ود آؤٹ شیو, ان کے کرامتہ میرے کو سنایا. ایسے حضرت ہیں گجرات میں, پینٹ بھی جینس پیجامہ بھی نہیں پہنتے, کہتے حضرت جینس پینٹ پہنتے. اور یہ مولا واہ کیا پیارے حضرت ہیں, ٹی شرٹ, داڑھی بھی نہیں ہے حضرت کو, لوگ امت. اور پھر وہاں اسٹیج پہ بیان کرنے لگ گئے تو طبیعت اتنی ٹھنڈی ہو گئی, کیا تقریر کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے کو. اونٹوں, روؤں, ماروں, نہیں سر لے کے پتھر لے کے مار کے سر پھوڑ لوں, کیا کروں, آج کون سی تقریر کروں, اتنی بری حالت ہو گئی. اس کے بعد دیکھے تو حضرت کو بالکل ایسی ایک لال چیئر ڈال کے بیچ میں بٹھا کے رکھیں, وہاں کونے میں ہماری چیئر ڈالیں, بیٹھو وہاں خاموش, بیٹھتے ہیں, بیٹھو, چلو بیان کرو, نکلو یہاں سے. یہ حالت تھی. اللہ رحم کرے بھائی, ایسی پیری مرید نکو میرے بھائی. یہ حضرت ہی جنت میں نہیں جاتے تو اپنے کو مٹھی کہاں سے لے کے جاتے جنت میں. حضرت کی آخرت خطرے میں پڑی ہوئی ہے, اپنے اوپر پھترے پڑ جاتے پورے. ایسی پیری مریدی نکو میرے بھائی. پیری مریدی بولے تو دمدار رہنا, ہاتھ پکڑے تو مولا سے مل لینا, نہیں یار کو ہاتھ دیے تو نہیں یار سے ملا دینا, ایسا رہنا. مرشد کا تعلق باللہ, تعلق بالرسول مضبوط رہنا. ہاں مضبوط رہنا, مضبوط رہے تو دم آتا بات کے اندر. الحمدللہ اس کا جب جب چہرہ دیکھتے گئے خدا یاد آتے رہتا. ان کی صحبت میں بیٹھتے کہ دل دھڑ 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 دھڑ, اللہ 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 اللہ. کئی کو بج رہا رے حولے, روزانہ نہیں بجنا, حضرت کا فیض جاری ہو گیا رے. ایسا رہنا اپنا معاملہ. پیر بھی اپنا مضبوط رہنا. ہمارا پیر دیکھے تو ایسا پیر ہے خادموں سے زیادہ خطرناک دکھ رہا. تو گجرات میں یہ سسٹم چل رہا تھا, اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھ میں آ تو چینج کر لو, ورنہ مرضی بھائی. اب دوزخ میں جانا چاہ رہے تو اپن کیا گتا لے کے بیٹھے ہوئے, بری قوم کا سب کو جنت میں لے جانے. اچھی بات بتاؤ بولے, سبحان اللہ, اچھی بات بتا دینا ہمارا کام ہے. دیکھو بھائی, سید ہے نا, عزت کرو, احترام کرو, تعظیم کرو, جوتیاں اٹھاؤ سید صاحب کے. پیر نکو بناؤ.
میں پوچھا اس کو کائی کو رہی ہے جینس والے بابا یا ٹی شرٹ والے بھیا کو کائی کو موشا باپو ہے ہمارے سید زادے. ارے ملا سید ہے تو ان کے پیران پڑ ہاتھاں چوم گھر میں لگ جا کے دعوت کر. پیر کا کانسیپٹ الگ ہے. پیر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مرید کو دنیا سے توڑنا خدا سے جوڑنا. یہ ہے پیر کا کانسیپٹ ہے. یہ پیر کا کانسیپٹ ہے. پیر کا اچھا ایک جگہ کیا ہوا, ایک ڈرائیور صاحب کار چلا رہے ہیں, جلسے میں لگ جا رہے ہیں. کیا ہے سلیم صاحب خیریت سے؟ نہیں. باپو بولو. معاف کر دے بڑے بھائی, کہیں رستے میں چھوڑ دیں گا, لے کے جا کے کہیں تو بھی لگا دیں گا. بڑے بھائی باپو چلا. عجیب و غریب ماحول سے گزر رہی ہے بھائی اہل سنت. ایک صاحب کو ایسی بولا, یعقوب صاحب ذرا وہ آگے بڑھاؤ. حاجی یعقوب بولی آپ نے؟ بولا لو گمت حاجی یعقوب صاحب. پھر اس کے بعد بولا نمازی یعقوب صاحب ذرا پانی دیجئے. انہوں نے بولا حاجی بولے تو نمازی؟ نہیں, جتنے نیک اعمال کریں گے پورے بولوں گا میں آپ کو. بطہارت یعقوب صاحب ذرا دستخوان اٹھا دیجئے. انہوں نے بولا حضرت تم کچھ بھی نہ کو بولو, حضرت میرے کو. ارے میں بولا جب تو نماز پڑھ رہا نمازی نہیں بولتا تو ایک وقت حج کر کے حاجی کہیں کو بول لیتا رہے حولے. دیکھو میرے بھائی, اگر کوئی آپ کو حاجی بول رہے ہیں تو یہ گاڈ گفٹ ہے. میں ایک فون کرا جامی میاں کو, جامی میاں پوچھے کون؟ میں حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی. جامی میاں سن لیتے اللہ ناراض ہو جاتا, کیونکہ آپ علامہ بن کے پیدا ہوئے, مولانا بن کے پیدا ہوئے. آپ نے تو پٹھے اتنے خطرناک ہے. فون کر, میں مفتی شمس الدین بات کر رہا ہوں, صاحب ذرا ٹھہر جاؤ, معافی چاہتا ہوں, فون کٹ کر دو, کہیں آپ فتویٰ دے کے میرا مردہ نہیں نکال دیں گے آپ. نہ آپ فون کرے, جامی میاں پوچھے کون تو نام بولنا, محمد احمد نقشبندی بات کر رہا ہوں بولنا. مولانا, مفتی, علامہ, حاجی, غازی, مجاہد نہیں بولنا. یہ ایک پیروں کی تعلیم ہے بھائی. پیر خانے میں بیٹھے تو بول لینا ایسے باتاں, باہر نہیں بول سکتے, لکھڑے جھگڑے ہو جاتے باہر بولے. یہاں اللہ والے لوگاں بیٹھے ہوئے بول کے بول دے رہا ہوں میں. سبحان اللہ. آپ مسئلے کو سمجھیے گا. تو محبوب کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو محبوب بنتے. سبحان. اب ایک بالکل انڈنگ پوائنٹس لے لیجئے, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھو اللہ کا قدرتی نظام ہے, اس کو سمجھنا. مسلمان سمجھ گئے تو سنی بن جاتے, پورے فاتحہ دیتے کل سے. شاہ میران کا نے آگے چومتے ایسا, سرکار انہیں نہیں چوم کے پریشان ہے, میں چوم کے مزے میں ہوں بولنا پڑتا. تو اب دیکھو مسئلے کو سنو. اللہ کا قدرتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنی خدائی منوانا چاہتا نا تو اللہ کے پاس ہزاروں کروڑوں لاکھوں ذریعے ہے اللہ کو اپنی خدائی منوانے کے واسطے. 1,24,000 کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, صحابہ کی بھی ضرورت نہیں تھی, اہل بیت کی بھی ضرورت نہیں تھی, اولیاء اللہ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اللہ اپنی خدائی منوانا چاہتا نا تو ایک مرتبہ یہاں سے زبردست ابر برسے بارش گری, پورے ندیاں بہہ کے نکل گئے, 2 فلور پانی آگا تو پوری دنیا اللہ بولتی تھی. نہیں چلو پھر بھی پانی میں نہیں بولا تو زلزلہ آیا تو اللہ ہی چل رہا ہے خل. اللہ اپنی قدرت کو منوا سکتا تھا زلزلے کے ذریعے, طوفان کے ذریعے. سورج کی گرمی کا وہ تھوڑی تپش بڑھا دیے تو اللہ ہی بولتی دنیا. اللہ معاف کر دے مولا, ایسا اللہ ہی چل رہا ہے. ایک 30 سیکنڈ کے لیے ہوا کا نظام بند ہو گیا تو صرف اللہ ہی چل رہا تھا بس. مگر اللہ اپنی قدرت کو منانے کے لیے نہ طوفان کو بھیج رہا نہ زلزلوں کو بھیج رہا. یہ اگر بات ہے کبھی کبھی اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ضرور, مگر منوانے کے لیے نہیں, منوانے کے لیے نہیں, اظہار قدرت کے لیے ہے, نظام کائنات چلانے کے لیے ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں زلزلے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہوا کو دیکھ کے کلمہ پڑھا,
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سورج کی تپش کو دیکھا، سورج کو گور کے دیکھا، آنکھ نہیں ملا سکا تو لا الہ الا اللہ پکارا. کوئی بھی ایسا نہیں بول سکتا. چاند کو دیکھ کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ رب نے اپنی قدرت منوانے کے لیے، اپنی خدائی کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ نے نہ زلزلوں کو بھیجا، نہ طوفان بھیجا، نہ بارش بھیجا، مگر سنو، جب رب نے اپنے کو منوانا چاہا تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، پیارے مصطفیٰ کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا. اور بھیج کے پہلے ہی دن حضور اعلان نبوت نہیں کرے، پہلے ہی دن نے بولے آؤ اللہ ایک ہے، نہیں بولے. 40 سال تک منواتے رہے. دیکھو میں کیسا سچا ہوں، دیکھو میں کیسا انصاف پسند ہوں، دیکھو میرا کردار کیسا ہے. اے عرب والو دیکھو میرے اخلاق کیسے ہیں، اے عرب والو دیکھو میری زندگی، میرے شب و روز کیسے ہے، میری ازدواجی زندگی کیسی ہے، میرے بچوں کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، مردوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، عورتوں کے ساتھ میں کتنا شفیق ہوں. ذرا دیکھو میں پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہوں. جب 40 سال تک عرب کے وہ جاہل، عرب کے وہ بیکار لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بچی پیدا کرنے پر بکریوں کی مینگنیاں کھلایا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اخلاق یہ ہے، انسانیت یہ ہے، محبت یہ ہے، صداقت یہ ہے، عدالت یہ ہے، انسانیت یہ ہے، تو سب نے کہا کہ اے محمد تم چاہتے کیا ہو. تو 40 سال کے بعد آمینہ کے لال نے کہا آؤ اگر مجھ کو مان لیے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ میرا خدا ایک ہے. اللہ سلامت رکھے پاشا. یہ تقریر بھی ریکارڈ ہے تو یہ نعرہ بھی ریکارڈ ہے جو 4:21 کو لگا، سنہرے الفاظ میں لکھا جائیں گا. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو، بہت اصل نقطے پہ آ رہا ہوں دوستو. میں یہ ہاشمی چینل والوں کو بلا کے بولا اگر آج کی تقریر میں ایک لفظ بھی کٹ کرو تو نڈلی مت دیتا ہوں بولا، اور بیچ بیچ میں پبلک کو بتاتے رہنا، نہیں بتائے تو دیکھ لوں گا کل صبح بولا. دیکھو اب مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں دوستو، اینڈنگ پہ آ رہا ہوں بالکل. تو اللہ نے کیا کیا، اپنی قدرت کو منوانے کے لیے محبوبوں کو بھیجا. ایک نہیں دو نہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے. سب نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کوئی آگ میں جا کر کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، کوئی دریائے نیل سے گزر کے کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، کوئی جو ہے ماں کے پیٹ سے بغیر بابا کے پیدا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ. ذرا زور سے بولو نا، اللہ ایک ہے. کوئی قتل ہو رہا ہے، قتل ہوتے ہوتے کہہ رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے دیوانوں یہ چاند سورج کو دیکھ کے کیا میرے کو مانتے، میرے کو ماننا ہے تو میرے محبوبوں کو دیکھو، میری خاطر کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسی اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں. چاند کو کتنا بھی برا بولے، غصے میں آ کے تھوک دیا تو بھی چاند بولتا رکھ لے تیرے اوپر ہی بول کے دے دیتا واپس. چاند کو تم برا بول ہی نہیں سکتے، چاند کسی کی برائی قبول کرنے والا ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ایک ایک لمحہ تکلیف دیا آمینہ کے لال کو. طائف کے میدان میں بلا کے پتھروں کی بارش کرے میرے مصطفیٰ پر.
جس میں اقدس سے خون، سر مبارک سے خون بہتا بہتا نالین مقدس میں جمع ہو گیا. پھر بھی آمنہ کا لال کہہ رہا ہے لوگو میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کروں گا، لوگو میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، لوگو مجھے مان لو، اور اب مجھے مان لو گے تو آؤ میں تمہیں اس رب کا پتہ بتاتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے. اللہ اپنی خدائی کو منوانے کے لیے محبوبوں کو بھیجا. اب بالکل پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب ایک وقت ایسا آیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اب یہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر اب یہ لوگ قیامت تک چلنا ہے. قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بڑی لطیف بات، انتہائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا انشاءاللہ. پھر اب قیامت تک، کیونکہ ہر پیغمبر کے بعد کیا ہوتا، ہر پیغمبر کے بعد جو ہے امت کو جیسے ہی تعلیمات کا سلسلہ بند ہو جاتا امتیں بہک گئی. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہی سلسلہ چلا. پیغمبر رہے، لوگ کلمہ پڑھے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، وہ لوگ بھی بعض مرتد ہو گئے، بعض دنیا چھوڑ کے چلے گئے. پھر اس کے بعد امتیں تباہ، ہلاک، برباد. بچڑوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے، سورج کی پوجا کرنا شروع کر دیے، چاند کے ساتھ جو ہے تال میل کرنا شروع کر دیا. عجیب و غریب حرکتیں ہوئے. جانوروں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے عزتیں دینا شروع کر دیے. تو اب اللہ نے چاہا کہ پیارے حبیب آپ تشریف لائیں گے، میرے مصطفیٰ اب آپ کے بعد تو کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، لو میرے حبیب اب قیامت تک آنے والوں کا ایمان زندہ رکھنا ہے. تو کہا اے اللہ اب کیسے ایمان قیامت تک زندہ رہے گا، نسل در نسل لوگ مسلمان کیسے بنتے جائیں گے. اے اللہ میری دعوت پر 1.5 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ نے کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت سے تو سرفراز ہو گئے، لیکن اے اللہ اب یہ قیامت تک دین کیسے چلے گا، اسلام کیسے چلے گا، قرآن کیسے باقی رہے گا، شریعت کیسے باقی رہے گی، میرے مولا اسلام کیسے باقی رہے گا. تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، کچھ حصول بنائے ہیں، کچھ قانون بنایا گیا ہے. اب وہ قانون کیا ہے جو خدا نے بنایا، اب ذرا اس کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے کہ اب سنو دوستو، نبوت تو ختم ہونے والی ہے. رب نے کہا میرے مصطفیٰ آپ پر نبوت تو ختم ہوگی، مگر میرے حبیب قیامت تک دین زندہ رکھنے کے لیے اب ہم کو نبوت تو ختم ہوگی، مگر اب دین ولایت کے ذریعے سے چلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے پھیلایا جائے گا، ولایت کے ذریعے سے بچایا جائے گا. تو اب رب نے کیا کیا، جس گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے اسی گھر میں ولایت کا پودا لگا دیا. اب ہوا کیا، ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہوں، آپ کو پورا میٹر سمجھ میں آ جائے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. نبوت تو ختم ہوئی مگر ولایت کا آغاز خاندان نبوت میں، بیت مصطفیٰ میں، اور اس کی جلوہ گری ہوئی کعبۃ اللہ میں، اس کا اظہار ہوا کعبۃ اللہ میں. آپ پوچھے حضرت رات کے 4:30 بجے جلدی بولیے کیسا ہوا. دیکھیے کعبہ معظمہ میں بت بٹھا دیے گئے تھے. یہ بتاں لے کے جا کے مقدس گھروں میں بٹھانا پرانا سسٹم ہے. یہ سمجھے نا جی بابا. اچھا جان دو کل ویڈیو میں دیکھ کے سمجھ جاؤ. رہے بڑے بھائی اب ٹینشن نہ کرو، پرانا سسٹم ہے. تو ہوا کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کعبہ معظمہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا. کچھ بت کعبے کی چھت پہ رہ گئے تھے. ہائے ہائے ہائے. آمنہ کے لال نے جو اس وقت میرے آقا کے قرب میں خدمت میں، کچھ صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان سے نبی نے فرمایا صحابیوں علی کہاں ہے؟ ذرا زور سے، صحابیوں علی کہاں ہے؟
سب نے آواز دی یا رسول اللہ علی صحن کعبہ میں. بولے علی کو بلاؤ. مولا کائنات کو بلایا گیا. یا علی. رسول اللہ نے یاد کیا. حضرت علی آ گئے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا, آپ نے علی کو یاد کیا؟ بولے ہاں علی. علی یہ جو بت تھے ہم نے توڑ دیے, یہ کعبے کے چھت پر کچھ بت لگے, اس کو توڑنا ہے. یا رسول اللہ علی حاضر ہے, آپ علی کے کندھوں پہ چڑھ جائیے اور کعبے کے وہ چھت کے بتوں کو توڑ دیجئے. ایک جملہ میرے مصطفیٰ نے کہا, خدا کی قسم سمجھنے کی بات ہے. حضور نے کہا علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے. بولے کیا بولے؟ بوجھ محمد نہیں بولے, بوجھ نبوت بولے. بولے علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے. ڈکلیئر کر دیا یہ نبی نہیں ہے. بےخوفاں خدا بنا کے بیٹھے علی کو. آج بھی ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت علی کو خدا مانتی ہے. آج بھی ہے پٹھے مارکیٹ میں. حضور بول رہے ہیں تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے, مطلب تم نبی نہیں ہے. مگر علی تم سے کام نبیوں والا لیا جانے والا ہے. علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھو. یا رسول اللہ علی یہ جسارت یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اپنی آقا کے کندھوں پہ علی چڑھے. حضور یہ نہیں ہو سکتا. بولے نہیں علی آؤ. علی اس میں حکمت ہے. دیکھو اس وقت وہاں صحابہ اکرام بھی تھے, مگر یہ حکمت تھی. حضور نے حضرت علی کو بلایا, بلا کے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا, چڑھا کے کعبے کی چھت سے بتوں کو تڑوایا, تڑوا کر کہا لوگوں دیکھ لو یہ جو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے تم سمجھ رہے ہو علی ہے. صحابیوں دیکھ لو, دنیا والوں دیکھ لو, آج نبوت کے کندھوں پر ولایت کھڑی ہوئی ہے. اب تک بتوں کو توڑ کر پاک کرنے کا کام نبیوں کا تھا, اب یہاں سے قیامت تک یہ کام ولیوں سے لیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عرس شاہ میرا, حضور رئیس ملت. اب وہ علی المرتضی, حضور نے ان کو کیوں بلایا سن لیجئے. کیونکہ اب چند دنوں بعد حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, تو نبوت اختتام پذیر ہونے والی تھی. پھر اس کے بعد حضور نے کسی صحابی کو نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ ایک وقت آئیں گا صحابہ اکرام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. حضور کے بعد روایات کے مطابق 100 سال 110 سال کے بعد, 90 سال کے بعد, 100 سال 110 سال کی ہجری 110 ہجری میں صحابہ اکرام کا سلسلہ اس دنیا سے مکمل طور پر رخصت ہو گیا. صحابہ اکرام رخصت ہو گئے کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اب علی میری نسل, علی سے میری نسل چلنے والی ہے, میری آل چلنے والی ہے, میرے فاطمہ کے بچے چلنے والے ہیں, میری آل اب قیامت تک چلے گی. علی کے ذریعے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جو بچے آئیں گے وہ آل محمد ہوں گے, اور وہ قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. ان کی نسل قیامت تک چلنے والی ہے. اور اللہ ولیوں کو کم و بیش کچھ لوگوں کو چھوڑ کر, کچھ اولیاء اللہ کو چھوڑ کر 99% جان دو, 95% اولیاء اللہ. عراق دیکھ لو, ہندوستان دیکھ لو, پاکستان دیکھ لو, بنگلہ دیش دیکھ لو, پورا ایشیا دیکھ لو, پورا عرب دیکھ لو, 95% اولیاء اللہ کسی اور کی اولاد میں لائی, علی المرتضی کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں.
اب ہوا کیا؟ اسی ولایت کے ذریعے ایک شہزادہ بغداد کی دھرتی پر پیدا ہو رہا ہے. وہ کون ہے؟ اس ذات اقدس کا نام سرکار حضور سیدنا شیخنا امامنا حضرت پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے. صرف عبد القادر بن کے نہیں آئے، محی الدین بن کے آئے. دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. ہوا کیا؟ اللہ نے محی الدین کو پیدا کیا تو سرکار غوث پاک ولادت پائے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب السیف الملول میں اور سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی جیسے ہی دنیا میں ولادت ہوئی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے آپ کو خطب الارشاد کے منصب پہ فائز کر دیا. کون سے منصب پہ؟ اور فرماتے صبح قیامت تک جب اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اس وقت تک یہ منصب خطب الارشاد سرکار غوث العظم کے پاس ہی ہوگا. یہ منصب خطب الارشاد کیا ہے؟ فرماتے اللہ جب جب اپنے اولیاء کو محبوبوں کو پیاروں کو شہیدوں کو انعام فضل عطا کرم کرنا چاہے گا تو وہ ساری نوازش خطب الارشاد کو دے گا اور خطب الارشاد اپنے حساب سے تمام اولیاء اللہ میں نعمتیں تقسیم فرمائیں گے. جتنوں کو ولایت ملی در غوث پاک سے ملی ہے، در غوث پاک سے ملی ہے. اور پھر اسی علی المرتضیٰ کے پاس سے ان کی نسل پاک میں ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے ایک اور آل محمد کو پیدا کیا، ایک ساجدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کو پیدا کیا. ان کا نام عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے. یہ وہ ہے آئے 25-50 100-200 کو نہیں، 1000-2000 کو نہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. کتنے لاکھ کو؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ علی کے بچوں کا صدقہ ہے. تم جو آج مسلمان ہیں نا، یہ آل محمد کا صدقہ ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے لالوں کا صدقہ ہے. آج اپن نہیں سمجھے؟ ہاں آج اپن طہارت لینے والے بنے. آل محمد کا صدقہ ہے، پیارے مصطفیٰ کی آل پاک کا صدقہ ہے. میرے پیارے دوستو اب آخری بات دیکھو، اہل سنت والجماعت میں بے ادبی اللہ کو پسند؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ایک آنکھ اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ صحابہ ہے. بے ادبی، گستاخی، زور سے بولو، زور سے بولو. صحابہ اکرام بھی ہماری جان ہے، اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی کی بھی بے ادبی، ایک صحابی کی بھی ہم بے ادبی، زور سے بولو، نہیں کریں گے. اچھا یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کوئی 14ویں صدی کے مولانا کا بنا عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ تابعین طب تابعین اولیاء اللہ غوث پاک غریب نواز محبوب الہی بندہ نواز شاہ میرا کا دیا ہوا عقیدہ ہے. آج کل نئے نئے عقیدے مارکیٹ کے اندر، نئے نئے عقیدے. دیکھو میرے بھائی، آپ نئے نئے کام نکو کرو، نہیں نئے نئے عنوانات دنیا میں مت لاؤ.
نئے نئے طریقے مت ایجاد کرو. جو طریقہ بزرگاں دیے اس کچھ پکڑ کے چلو, وہی پکڑ کے چلو. اسی کے اندر ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری مغفرت ہے. کئی لوگ بول رہے ہیں انہوں نے اختلاف کرے, انہوں وہ کرے, انہوں یہ کرے, انہوں بولے عوام ان کو نہیں مانتے, انہوں صحابی نہیں. ارے دیوانہ ہوگا, کئی کوئی تانٹ لے رہا. اللہ تعالیٰ آپ سے کسی سے بھی خبر میں نہیں پوچھیں گے انہوں صحابی تھے نہیں تھے. خبر میں بھی نہیں پوچھیں گے, محشر میں بھی اللہ نہیں پوچھیں گے, اور یہ بھی نہیں پوچھیں گے جنگ جمل میں کیا ہوا تھا, جنگ صفین میں کیا ہوا تھا. ہمارے سے 45 سال کے ہو گئے, قوم نہیں پوچھی ہمارے سے, خبر میں کہاں سے پوچھیں گے بولو. یہ نئے نئے بیٹوں کو ارے میاں وہ کہا کہ اختلاف تھا کہتے نا. ڈارلنگ تو خاموش بیٹھ, تو بہت خطرناک دکھ رہا. بھائی دیکھو کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تھوڑے دن ٹھہر جاؤ, محشر میں دیکھ لیں گے. نہیں, اپن علی والے ہیں. کون ہے ذرا زور سے بولو. حسین والے ہیں, حسن والے ہیں, سیدہ والے ہیں, آل محمد والے ہیں. پوری زندگی بولو نا یا علی 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 علی, پوری زندگی خالی علی علی بولتے رہو آپ. اللہ کی قسم علی علی بولنے والا شیعہ نہیں ہوتا. یہ نئے نئے لارے مارکیٹ کے اندر شیعہ ہے, کئی کو شیعہ رہے علی علی بولتے نا. پاگل ہوگا کیا؟ علی علی بولنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے رے, حول ہے مومن ہونے کی علامت ہے. پوری زندگی آپ علی 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 بولتے رہو, یا حسین یا حسن یا سیدہ یا زہرا یا فاطمہ بولتے رہو. اللہ کی قسم کائنات کا کوئی مولوی تم کو سنیت سے نہیں نکال سکتا, نکالا تو انہیں نکل جاتا بازو سے. مگر کسی کی گستاخی مت کرو, کسی کی بے ادبی مت کرو. ہم بھی دیکھو پیدا ہوئے جب سے یا علی بول رہے ہیں. ہماری خمیر کے اندر غلامی لکھی ہوئی ہے اہل بیت کی. ہمارے باپ دادا پورے خانہ ذات غلام ہیں ہم اہل بیت کے. آل محمد کا نام لیے تک ہمارے منہ میں نوالا نہیں جاتا, ہمارے کو رات میں نیند نہیں آتی, صبح ہوتے ہی ہمارے منہ پہ یا غوث آتا. پہلے میرے پیارو ذرا غور سے سنو, مگر ہمارے بزرگوں نے ہم کو بے ادبی کرنا نہیں سکھایا, نہیں سکھایا. ہمارے بزرگوں خاموش بیٹھو بولے. بعض میٹر میں خاموش بیٹھنے کا حکم ہے, خاموش بیٹھ جانا. جب بڑے بڑے بزرگ خاموش بیٹھے تو ہمارے کو جو ہے کیا کرنے کا ہے, اور پھر جھوٹے روایتاں بھی نہیں سنانا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں وہ صحابی کی نالائن لے کے حضرت امیر معاویہ کی نالائن لے کے سر پہ رکھ لوں گا, آنکھوں کو چوم. ارے کئی کو سنانا رہے حولے, کیا ہونے کا اس سے؟ صحابی ہیں, صحابی ہے, خدا کی قسم برخاست. ان کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے, صحابی ہے, صحابی ہے. جھوٹے روایت نہ سنا کے لوگوں کو بھڑکا رہے, انہوں نے کہا غلط بولا, انہیں ایک نیا تلوار لے کے نکل جا رہا مارکیٹ کے اندر. بھامٹے باتاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے, خدا کی قسم خاموش بیٹھو بولے خاموش بیٹھنا, عرصہ نہیں کرنا. خاموش بیٹھو بولے خاموش بیٹھ جانا. بزرگان دین فرمائے خاموشی اختیار کرو, بھائی خاموشی اختیار کرو. دیکھو بعض مسائل اختلافی ہوتے ہیں, اختلافی مسائل میں بے ادبیاں بڑھ جاتی ہے. اس لیے بزرگوں 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے مسائل میں ہم کو حکم دیا خاموش بیٹھو. اور اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گا کیا. ہاں محشر میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات پوری دنیا کے اندر کون کیا تھا ظاہر کر دیں گا. اور وہاں پہ ہمارا حال اتنا خطرناک رہیں گا, ہم کو خود کی خبر نہیں دیں گے, اپنے بابا جان کے حساب دیکھنے کے چکر میں نہیں رہیں گے ہم لوگ. ہمارے نیا چلے گئی تو جو ہے مسئلہ حل ہو جائیں گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اختلافات میں مت پڑو. اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت کے دیوانے بنو, صحابہ کا ادب کرو, صحابہ کا احترام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو, کیونکہ ان کو صحبت رسول نصیب ہے. ان کے اوپر تہمت مت لگاؤ, انہوں ایسا کہیں کو کرے. تم ججمنٹ دینے کے واسطے تم کوئی بھی نہیں ہے. تم مولانا نقشبندی صاحب کے بارے میں نہیں بول سکتے 4 بجے رات کو کہیں کو کرے تخیف. تو کون ہوتا رہے پوچھنے والا؟ جب تو ہمارے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیسا سوال کر سکتا؟ اب کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کیا جامی میاں کہیں کوئی اتنا خرچہ کرے, اور اس کے اندر کیا ضرورت تھی آپ کو یہ 50 لاکھ روپے خرچہ کرنے کی. میں آتے وقت دیکھا وہاں دیکھا چڑھے ہوئے پورے, ماں والا اتنے پیسے
نہیں پوچھ سکتا کوئی مئی کا لال جامی میاں سے نہیں پوچھ سکتا. انکم ٹیکس والے پوچھے بھی تو انہوں 16 مریدوں کو کھڑا کر دیتے, انہیں دیا صاحب, ہٹ جاؤ یہاں سے, جاؤ دوبارہ نہیں آنا یہاں پہ. کوئی حساب نہیں پوچھ سکتا میرے بھائی. ارے تم جامی میاں سے حولے بریانی کھا کے سوال نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے آقاؤں کے بارے میں تم کیسے سوال کر سکتے؟ خاموشی اختیار کرو, اہل بیت کے غلام بنو, اور 22 رجب کو امام جعفر الصادق کے کنڈے کرو. نئے نئے مسئلے امت میں لانے والوں کی بات سنو مت. کوئی بھی ہوں گے انہوں, کہاں سے بھی آئے ہوں گے, پاکستان سے آن دو, کینیڈا سے آن دو, امریکہ سے آن دو, جنت سے آن دو ان کو. آپ بولیں گے جنت سے کون آتا؟ حضرت ابلیس نہیں آیا. دیوانے باتیں نہیں کرنا, کسی کی بات نہیں سننا. ہمارے بزرگ ہما کو کیا کرنا ہے غوث پاک پورا سمجھا دیے, غریب نواز پورا سمجھا دیے. ہم کو کیا کرنا ہے محبوب الہی پورا سمجھا دیا. ہم کو کیا کرنا ہے بندہ نواز سمجھا دیا. ہم کو اب کسی نئے مولوی صاحب کی ضرورت. بولو, آقاؤں سے محبت کرو. اور 10 محرم اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہے, آنسو بہانے کا دن ہے, غم حسین میں تڑپنے کا دن ہے. 10 محرم کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس دن امام حسین کا غم مت کرو. یہ بالکل نئے نئے باتیں مارکیٹ میں نہیں چاہیے. ہمارے باپ دادا غم منائے امام حسین کی شہادت کا, کیونکہ یہی شہادت ہے جس کے صدقے میں آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے. یہی شہادت ہے جس کے صدقے میں آج قرآن ایک حرف سلامتی کے ساتھ ملا, حرکات ملے, زیر و زبر ملے, ہر چیز ملی. یہی میرے امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے کہ آج مسجدوں کے مینار, یہ مسجدیں, یہ گنبدیں, ارے سن لو, شاہ میرا بھی ملے ہیں تو اسی کربلا والے حسین کا صدقہ ہے. معین الدین چشتی ملے ہیں اسی حسین کا صدقہ ہے. ارے غوث اعظم ملے اسی حسین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاندان نبوت کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں. ان کی محبت اتنی بسا لو کہ اپنے بچوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے, رسول اللہ کی آل کی محبت غالب آ جائے. اپنے ماں باپ سے اتنا پیار مت کرو, علی و فاطمہ سے اس سے زیادہ پیار کرو. تمہارے خاندان کے سارے لوگوں کی محبت ایک طرف, علی کے بچوں کی محبت ایک طرف, مگر اللہ کی قسم کسی صحابی کی بے ادبی مت کرو. یہی اہل سنت والجماعت, یہی اہل سنت والجماعت. اچھا بعض لوگ سوچ رہے ہیں حضرت علی کو لے کے آ کے حضرت ابو بکر کے اوپر بٹھا دیے تو فضیلت بڑی ہوتی. بے وقوف ہے تو, سمجھا ہی نہیں تو علی المرتضیٰ کو. دیوان گاؤں والے باتیں ہیں, ناندڑیاں گھامڑی باتیں ہیں پورے. ارے دیوانے, جس کو جو مقام دینا ہے اللہ وہ دے دیا. تم کسی کو لے کے جا کے کسی کے اوپر بٹھا نہیں سکتے, کسی کو لا کے کسی کے نیچے نہیں کر سکتے. وہ رب العالمین جس کو جو دینا ہے دے دیا. اب رئیس ملت کو جو مقام ہے وہ مقام ہے. اب تم اپنا پیر لا کے رئیس ملت کے اوپر حوالہ ہے تو نہیں. جو سسٹم اللہ کا بنا, نظام قدرت میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, فجر بھی ہے, ظہر بھی ہے, عصر بھی ہے, مغرب بھی ہے, عشاء بھی ہے. اب آپ ایک جنا سوال کر رہا, مولانا 5 میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ کبھی فجر کی فضیلت بیان ہوئی, کبھی ظہر کی فضیلت بیان ہوئی, کبھی عصر کی فضیلت بیان ہوئی. ایسا بیان ہوئی عصر کی فضیلت سنے تو ایسا دکھتا اس کچھ پڑھنا ہے خالی. مغرب کی فضیلت سنے تو ہو 4 سے کم ہی 6 مگر 4 کے آگے دکھ رہی. ایسا محسوس ہوتا نہیں, ایسا محسوس ہوتا. میرے پیارے بھائیوں, آپ کو فضیلت دیکھنا نہیں ہے, آپ کو فرضیت دیکھنا ہے. فضیلت فجر کی زیادہ, عشاء کے نکو پڑھ رہے جھگڑے میں ہولے. فجر کی فضیلت سن کے خالی فجر پڑھیں گا تو 4 عذاب بن جاتے تیرے واسطے. فضیلت دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے رے دیوانے, فرضیت کو دیکھ کے پڑھنا ہے. اسی طرح فضیلت دیکھ کے نہیں ماننا ہے, مصطفیٰ کی نسبت دیکھ کے ماننا ہے. کسی کی بیٹی کو نبی گھر کو لا رہے ہیں تو کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. نسبت جوڑ کے رکھے سرکار, نسبت جوڑ کے رکھے, جوڑے نہیں جوڑے.
چاروں سے بھی نسبت جوڑ کے رکھے میرے آقا. جب انہوں نسبت جوڑتے تو اپن اس کو اپنی آخرت چکلے لگ جاتی. اس میں نہیں پڑھنا. پڑھیں گے زور سے بولو, پڑھیں گے. اب تو نئے نئے کام مناظرے کر رہے ہیں بھائی. اب اس میں بھی ہائبت ہو رہی. اب کیا ہوتا کہ کیا نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا کہ کیا, ٹینشن ٹینشن ٹینشن. نکو میرے بھائی, یہ دور مناظروں کا نہیں ہے. حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, تمہارا جینا مشکل ہو گیا, تمہارا رہنا مشکل ہو گیا, تمہارے کاروبار مشکل میں آ گئے, تمہاری داڑھی مشکل میں آ گئی, تمہاری ٹوپی ٹینشن میں آ گئی. معین میاں صاحب کو پوچھو کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں, وہ سب چھوڑ دے گئے. تشریف لائیے, آپ کے ڈپلوما کیا ہے. ہیلو گمت نہ کو میرے بڑے بھائی, قیامت کا دور ہے. اور لوگوں کو اردو پڑھنے نہیں آ رہا, نہ کہاں کے مناظرے کیا لگائے. نہیں, ایک مرتبہ حضرت ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں. لوگ میرے کو پوچھے نقشبندی صاحب آپ ایسا کامیڈی سٹائل میں کہیں کو بیان کرتے ہیں. بولا سن, مسئلہ اپن جانتے, تے کو کیا معلوم ہو لے. حیدرآباد جیسے شہر میں 2 گھنٹے بیان, آدھا کلومیٹر دور تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے. بیان ختم ہوگا, صدر صاحب کیا کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. وہ کمیٹی کے صدر صاحب, آپ تمام حضرات کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے, جاتے جاتے نوش فرما کے جائیے, بلکہ اعلان کرے. پیچھے سے معتمد صاحب شیروانی کھینچ کے بولے, ارے وہ سب چھوڑو جی, پہلے کھانے کا اعلان کرو. امت یہ حالت میں آ گئی, حولے کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ دور میں کیا لگا کے بیٹھے ہوئے, کئی کے مناظرے کر رہے بڑے بھائی. جو ڈیسائیڈ اللہ اور اس کا رسول کر چکا ہے, اللہ کی قسم اس کے پیچھے مت جاؤ میرے بھائی, اس کے خلاف مت جاؤ, اس کے اگینسٹ مت جاؤ. آخرت برباد ہو جائیں گی, اللہ ناراض ہو جائیں گا. سب ہمارے بزرگاں ہیں, سب ہمارے. کیا اختلاف بالکل تھا, اللہ کی قسم اختلاف تھا, اللہ کی قسم اختلاف تھا, اللہ کی قسم اختلاف تھا. مگر وہ اختلاف کیا تھا وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموش حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, تاریخ مت پڑھو, اختلاف مت پڑھو, فتنوں میں مت پڑھو. آپ خاموش, بزرگ ہمارے دیکھو بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے میں, اختلاف نہیں پڑھاتے ان لوگ, حدیث پڑھاتے. ہم بھی مدرسے میں 17 سال گزارے, مگر ہما کو کبھی اختلاف پڑھائی چاہیے. ہما کو معلوم ہے, آپ معلوم, اور اما ایسا سا ہوا کرتے, ایسا سا کرے کرتے. کہاں سے لاؤ, وہ کتاب میں سے لاؤ. کئی کو پڑھا رہے ہولے, وہ کتاب پڑھو بولے سو قرآن نہیں پڑھ رہا, وہ کتاب پڑھ رہا جا کے. تو اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, یہ دور اختلافات کا نہیں ہے, آپس میں لڑنے جھگڑنے مرنے کا دور نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ سمجھوتا کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا دور ہے. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے. اختلافات میں پڑھیں گے, کوئی بھی بول دو, کوئی بھی, اللہ کی قسم سن لو, کوئی بھی بول دو, فلاں صحابی کو ہم نہیں مانتے, فلاں صحابی اختلاف, اللہ کی قسم ان کو آپ نہیں ماننا, ان کو اٹھ جانا ہو, مجلس میں سے نکل جانا. یہ مسئلہ غوث پاک نہیں بولے نا جی آج تک. پورا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء کو, لا کے ایک مسئلہ دکھا دو جس میں نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ صحابی غلطی پہ تھے, یہ صحابی کو ہم نہیں مانتے, یہ صحابی کو نکال دو, یہ صحابی نہیں مانتے, یہ صحابی کو نکال دو. اللہ کی قسم کوئی نہیں بولے آج تک. کوئی 1400 سال کی تاریخ میں ایسی بات کوئی علماء نہیں کرے, کوئی مفسرین نہیں کرے, کوئی اولیاء اللہ نہیں کرے. یہ سب اب نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اللہ کے واسطے بے ادبیوں کا دروازہ بند. بس ایک تقریر ختم, ایک گزارش میرے بھائی, اللہ کے واسطے آپ اور ہم اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ کے غلام ہیں. فجر کی نماز کا الارم بھی آ گیا. اللہ کے واسطے جو ہے آپ سے میری گزارش ہے میرے بھائیوں, وضو سے رہو, نماز پڑھو, عبادت کرو, گھروں کے اندر اچھا دینی ماحول بناؤ, اخلاق کو بہتر کرو. میں آیت پڑھا, اخلاق سے متعلق گفتگو کرنے موقع نہیں ملا. انشاءاللہ پھر دوبارہ بلائیں گے تو جامع میاں 12 بجے بیان کریں گے تو پھر بولیں گے انشاءاللہ. تو پھر دیکھو, آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے, نیکی کا دامن پکڑو. 4 دن کی ہے میری بھائی زندگی, 4 دن کی. بڑے بڑے نواباں تھے پہلے احمد نگر, احمد آباد میں, بڑے بڑے کہاں ہیں پتہ ہی نہیں ہے. نو ہے نا ان کے بچے سب کھا کے پی کے سو گئے. اپنے کو بھی جانا ہے. بڑے بڑے نواباں کوٹھیاں بنائے, احمد واد, وہ واد, یہ واد, ایسا کرے, چلے گئے. کچھ بھی نہیں لگ گئے, کچھ بھی نہیں لگ گئے دنیا سے. ان کے گاڑیاں یہیں, بنگلے یہیں, شان یہیں, شوکت یہیں, عزت یہیں, سب
ان کا نہیں سب کچھ تھا، پورا احمد آباد بنا کے کچھ بھی نہیں لے گئے. اپنے پاس تو چائے کے پیسے نہیں، اپن کیا لے کے جائیں گے مٹھی. اپن تو فری کی چائے دیکھتے رہتے، کہاں جا رہا ہے چائے پلا رہا ہے، اے بابو ادھر فری کیا، اللہ ادھر اللہ. یہ حال ہے اپنا. دیگاں چڑھ گئے، پورے کھرچن بھی ختم ہو جاتا اس کے اندر. سبحان، دیکھ لو آپ. اپن کو فری کا ہونا ہے، اپنے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اپن کیا دنیا سے لے کے جائیں گے میرے بھائی. اللہ کے واسطے عبادت کر لو میرے بھائی. عبادت ساتھ آنے والی ہے، سجدے ساتھ آئیں گے، تسبیح ساتھ آئیں گی، ذکر ساتھ آئیں گا، اللہ والوں کی محبت، ان کی صحبت ساتھ آئیں گی، رسول اللہ کی غلامی، رسول اللہ کی اتباع اطاعت ساتھ آئیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ ضرور توجہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ.